ہاں شاہد حسن صاحب بہت مہربانی. میں بہت اجازانہ درخواست کروں گا. آئی ایم ایف سے میں کہتا ہوں ہم ایک ہفتے میں جان چھڑا سکتے ہیں. میں تجویز دیتا ہوں. نہیں تو مجھے کسی فورم پر بلا لو, اسمبلی میں بلا لو. اسمبلی میں تو نہیں بلائے گا کیونکہ ان کو علاوہ, لیکن کسی جگہ بلاؤ. ایک ہفتے کے اندر اگر ہم نے یہ قرضہ ان کو نہیں دیا, لیکن اجازت کون دے گا, تو مجھے کم از کم زندہ دفن کر دو. ہمیں صرف اور صرف غیرت کی ضرورت ہے. ہم زبانی جمع خرچ میں مسلمان بھی ہے, ہم زبانی جمع خرچ میں جناب غیرت مند بھی ہے. ہمارا زبانی جمع خرچ میں بہت بڑا ہر قوم ہر نسل کا ایک پروگرام ہے. اس کا وجہ پاکستان جب آزاد ہوا تھا, مجھے بتاؤ بھائی اب میں کتنے نواب تھے؟ کوئی گنتی کے نواب ہوں گے؟ 2 4 6 10. ان نواب ابن نوابوں کا 8 6 سال 10 سال جو ہے نا نوابی میں گزر گیا. آخر مرتا وہ بھی 6 فٹ زمین میں چلا گیا, اور ان میں سے غریب غربت میں مارا گیا. 6 نسلیں وہ بھی زمین میں چلا گیا. میرے منہ میں خاک. اللہ ایسا نہ کرے جب تک پاکستان فوج زندہ ہے کچھ نہیں ہوتے. اگر ہمارے اوپر کوئی ٹیم بم گر گیا تو مرنا تو نواب و غریب نے کٹا ہے. اگر ہمارا آنکھ کی نیچے ہے تو نواب کا کیا آنکھ اونچا ہوگا؟ کیا نوابی میرے لیے نواب ہے؟ میں آئی ایم ایف کا غلام ہوں تو آنکھ تو میرے نیچے ہے. اس کا ایک حال ہے, حکومت پاکستان. اور دوسرا جو ہے نا ہمارا اسمبلی والا ذرا غیرت کرے. یہ تھوڑا غیرت کا کام ہے. یہ اپنا غیرت دکھا دے, اپنا بینک بیلنس کو چھوڑ دے, تمام اعلان کر دے. میرے پاس یہ تجویز ہے کہ تمام اعلان کر دے کہ بھائی آج کے بعد نہ کوئی غریب ہے, نہ کوئی نواب ہے, نہ کوئی امیر ہے, نہ کوئی غریب ہے, کیونکہ ہم قرضہ ہوئے. انہوں نے کسی نے بار سے نہیں لائے, کسی کا ادھر سونے کا کان نہیں تھا. کوئی نواب بنے تب اس ملک کے وجہ سے بنے, اور کوئی کسی کے پاس کپن کے پیسے نہیں ہے وہ بھی اس ملک کے حکمرانوں کے وجہ سے بنے. اس کا حال صرف یہ ہے, آپ مجھے بتا دیں اس سیوا سے شروع کرو. ایک بنگلہ 1 ارب روپے سے کم نہیں ہے. ایفیڈ کے طرف آ جاؤ تو وہ جناب 50 کروڑ سے شروع ہو جاتے, تو اللہ تیرا بھلا کرے 1 ارب تک وہ ہے. ایپٹن میں جاؤ اسی طرح 1 ارب روپے کے بنگلہ ہے. یعنی آپ کا اسلام آباد کے جو بنگلوں کا سسٹم ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ 50 کروڑ 40 کروڑ 45 کروڑ سے کم تو کوئی بھی نہیں ہے. خدا گواہ ان میں چوکیدار لوگ رہتے ہیں, کوئی بندہ رہتا نہیں ہے. انہوں نے جناب گفٹوں میں اونے پونے داؤ میں رشوت میں آگے پیچھے لیا ہوا ہے. پھر بڑے بڑے پلازے ہیں, پھر بڑے بڑے نواب ہیں. ان تمام کے لیے اعلان کریں کہ بھائی 1 کروڑ روپے آپ کا بینک بیلنس, 10 مرلے کا گھر آپ کا فری. کسی کا ایک گھر جناب مری میں بھی ہے, ایک اس کے لاہور ڈیفنس میں بھی ہے, ایک اس کے حیات آباد میں بھی ہے, ایک اس کے جناب ادھر اسلام آباد میں بھی ہے. یعنی ایک بندے کا 6 گھر ہے, اور میں آئی ایم ایف کے نیچے مر رہا ہوں. کیوں؟ یہ تمام گورنمنٹ کے پاس آسان اعداد و شمار کرے کہ یہ پیسہ اکٹھا کرے. گورنمنٹ کو ہم نے کوئی اتنا دنیا کا پیسہ نہیں ہے. اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر 100 غیرت مند اٹھ جائے, 100 غیرت مند, اور اپنے دولت سے آدھا حصہ دے دے, رب کی قسم آئی ایم ایف کا پیسہ ہم اس کے منہ پر مار سکتے. جب ہم قرض سے آزاد ہو جائے, ہمارے اپنے ملک ہوگا, ہم اپنا اناج اگائیں گے, سبزی اگائیں گے, ہم اپنا تیل اب اپنا. اور دوسرا, جب آئی ایم ایف سے ہم آزاد ہوں گے, ہمارا پاس اتنا معدنیات, اجازت صرف دو, ہمارا خیبر پختونخوا کے صوبے کا ایک پہاڑ آپ کا قیامت تک ذمہ دار ہے. یہ جو آپ کے پاس گیس کا اتنا ذخیرہ ہے کہ اس کو نکالو, قیامت تک آپ کا غربت کا وہ ذمہ دار ہے. لیکن اس کا وجہ یہ کہ اگر آپ کا وزیر اعظم آتے امریکہ سے, اگر آپ کا وزیر خزانہ آتے امریکہ سے, آپ کے وزیر کو وزارت نہیں ملتے جب تک امریکہ کو سفارش نہ کرے. ٹھیک ہے, ادھر ایک بہت بڑا سن 1985 کی بات تھا, تو امریکہ کا صدر آیا تھا, صدر بش صاحب, تو وہ پھر بش کمشنر پر مشہور ہو گیا. تو ہمارا سخی جان صاحب قبائلی علاقے کا وہ ممبر تھا, بڑا پگڑی ڈالتا تھا, تو اس نے ایسے ہاتھ ملائے, وہ میرا طرح ان پڑھ بندہ تھا. اس نے کہا مڑا یار بش صاحب, یا ہمارا بیٹے کو بھی تو کئی کمشنر لگاؤ. وہ بش صاحب نے کسی ترجمان سے پوچھے کہ یار یہ خان صاحب کیا کہہ رہے؟ اس نے کہا یہ کہہ رہے کہ بڑا یار بش صاحب ہمارا یہ بچے کو بھی کمشنر لگاؤ. رب گواہ اس نے کسی کو بولے, وہ پھر کمشنر لگ گیا. میرا خیال میں ابھی ریٹائر بھی ہو گیا ہوگا, اس کو لوگ ابھی تک بش کمشنر بولتے. تو جب آپ کا ملک کے کمشنر بھی امریکہ نے لگانے, بار نے لگانے, آئی ایم ایف نے لگانے, تو یہ آسان کام ہے. ٹیکس لینے, کوئی اور کام, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.
صرف غریب کے آگے پیچھے پھرا ہوا ہے. بس غریب کو ادھر کرو, غریب کی بجلی کے بل میں ایک بجلی کا بل ملے, گیس کا بل ملے, ایک پیٹرول ملے, ایک گیس کا بل ملے, غریب کا ملے, ادھر کر 6 کنال, 8 کنال, 10 کنال, 20 کنال. دوسرا یہ پام ہاؤس سے کس کا خوشک ہے؟ فیض آباد سے لے کر جاؤ ادھر کیا نام ہے مشرف کے پام ہاؤس تک, اس کو اعلام کرو نا. کیا مشرف صاحب نے یہ جلندھر سے لے کر آیا تھا؟ یہ خوشنود علی خان نے جناب لاہور سے لے کر آیا تھا. وہاں پر وہ مہتاب کا ہے اخبار والا کا, اس نے جناب ادھر سے لایا تھا. وہاں پر جناب دوسرا صاحب کا ہے ادھر سے کیا نام ہے اعظم سواتی صاحب کا پام ہاؤس ہے, اس نے افغانستان سے لایا تھا, کوستان سے لے کر آیا تھا. تمام جتنے پام ہاؤس ہے, وہ دوسرا کیا نام ہے ساجد وسیم صاحب ہے اس کا ہے. یہ تمام فیض آباد سے لے کر یہ تمام کے تمام جو ہے نا جتنا اسلام آباد میں پام ہاؤس ہے, پام ہاؤس دیا تھا جس میں میں نے سبزی اگانے. وہاں رحیت خان صاحب کا ہے کوئی 100 کنال, وہاں فاروق لغاری صاحب کا ہے. یہ ملک آپ کا عیاشیوں نے تباہ و برباد کیا. ایک ایک پیسے کے اوپر, ایک ایک روپے کے اوپر لیز کی زمین ہی دیا ہوا ہے. 10 ایکڑ زمین خدا کے بندے 30 روپے پر دیا ہوا ہے. یہ بڑے بڑے ہوٹل, یہ سرینا ہوٹل, یہ اسلام آباد ہوٹل, یہ بڑا ہوٹل, ایک طرف تمہارا ملک میں لوگ غریب بھوک سے مر رہے, IMF ہمارا سر پہ چڑھا ہوا ہے. یہ تو اختیار ہے کہ جیسے ہمارا داماد آ کے جناب ہمارا چولہے پر بیٹھا ہوا ہے اور ہم داماد کے مرضی سے, کیونکہ ہم پٹھان داماد کو بہت کمزور نظر سے دیکھتے, وہ ہمارا گھر میں فیصلہ کرے کہ آج ہم نے کیا پکانا ہے اور آج ہم نے کیا کھانا ہے اور آج ہم نے کدھر جانا ہے اور ہم نے کدھر نہیں جانے. ہمارا داماد بڑا دور کا مہمان ہے, وہ آ کے ہمارا کچن کا مالک کا گھر بن گیا تو ہم کیا کر سکتے؟ صرف اور صرف IMF کا بدماشی ہے. IMF کا بدماشی ہے کہ ہمارا حکمران چیف آف آرمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں, ایسے سلوٹ کرتا ہوں کہ کرو ایک فیصلہ. سارا دنیا نے آپ نے 5-6-7 جہاز کیا گرا ہے کہ سارا دنیا نے سر پر اٹھائے. کرو ایک ایسے دھماکہ کرو, یہ بڑے بڑے کا زمین جو ہے نا اس کا قانون پاس کرو, جمعیت کرو, لاؤ IMF والا کا پیسے دے دو. یہ جنرل احمد گل صاحب نے بہت پرانا ہم کو بتایا تھا, یہ طریقہ چیز کا ایک ہی طریقہ ہے, یہ وڈیروں کو ٹیکس کلیکشن میں لے آؤ. غریب کے آگے پیچھے 50,000 لیا تو 2% لوں گا اور 60,000 لیا تو 3% لوں گا. یہ سے IMF کا قرضہ ختم ہوتے. بڑے بڑے باولپور کا نواب ہے, راجن پور کا نواب ہے, ادھر مردان کا نواب ہے, ادھر کیا نام ہے تاکال کا نواب ہے, ادھر سوات کا نواب ہے, ادھر چترال کا نواب ہے, ادھر جناب ادھر کراچی کا نواب ہے, ادھر لڑکانے کا نواب ہے. یہ سارے نوابوں کو پکڑو, سارے زمین کڑکی کرو, IMF کو دے دو, اور ہاں ان کو بھی دو, ہم سے اس کو 10 گنا اوپر رکھو. نواب ہے 10 گنا, لیکن یہ کیا نوابی ہے جس کو اپنا مال کا پتہ ہی نہیں ہے. 1000 مانے انہوں نے گھر میں سونا رکھا ہوا ہے, میں بھوک سے مر رہا ہوں. یہ ملک ہے, اللہ کے آگے نہیں جانے, جواب نہیں دینے. بس میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. پاکستان زندہ باد.